موضوع الدرس في بيان رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شہیدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین کے بارے میں اور آپ کے خواب کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، جو اصل سبب بنا سفر کا اور پھر سبب بنا صلح حدیبیہ کا اور پھر سبب بنا سارے فتوحات و انعامات کا. تو اب اس خواب کے بارے میں لکھیں. یہاں لفظ آیا ہے سادہ کا صدق. یاد رکھو کہ صدق جو ہے وہ ضد ہے کذب کی. ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے نا. صدق کذب، حق باطل، رشد غی، ضلال ہدایت، لیل نہار، ظلمت نور، یہ ضد ہے. یہ ہر چیز جو ہے اس کی ضد. تو صدق جو ہے یہ کذب کی ضد ہے. اور دوسرا یہ سمجھیں کہ صدق جو ہے یہ صفت اقوال میں بھی آتا ہے اور افعال میں بھی آتا ہے. بات سمجھیں کہ صدق جو ہے یہ صفت اقوال بھی ہوتی ہے اور صفت افعال بھی ہوتی ہے. کیا ماننا بھی یہ قول کا بڑا سچا ہے، اس نے کام بڑا سچا کیا، تو اس لیے اس کی دونوں صفتیں آتی ہیں. جیسے یہاں آیا ہے تو یہاں تو خواب ہے نا، تو خواب قول تو نہیں ہے لیکن خواب کی صفت آیا ہے صدق. اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَقُوا رِجَالٌ مِّنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کہ ایسے لوگ ہیں اللہ سے وعدہ کہ صدقوا، سچا کیا. اچھا اسی طرح یہ فعل کی صفت بھی آتا ہے کہ جیسے حدیث مبارک میں آئے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آگے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بیمار ہیں اور اس حال ہے، پیٹ چل رہا ہے. آپ نے فرمایا اس کے ہو اصلاً اس کو شربت شہد کا بنا کے پلاؤ. اس نے پلایا
کافی دیر گزر گئی، وہ پھر آیا اور نے کہا یا رسول اللہ، وہ بجائے فائدے ہونے کے وہ تو اور بڑھ گیا، اس حال اور زیادہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے وصلاً، اس کو پھر پلاؤ۔ اس نے پھر پلایا۔ اب تیسری دفعہ آیا، اس نے کہا رحمت دو جہاں، اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے، اس حال اور زیادہ ہو گئے، اور میں اس کے وصلاً اس کو پھر پلاؤ۔ اب حضور کے فرمان کا انکار کون کرے؟ تو صحابی نے جا کے پلایا۔ جب چوتھی دفعہ آیا تو کہا حضور شفا ہو گئی، بالکل پیٹ بند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا۔ جھوٹ کا معنی یعنی وہ قبول نہیں کر رہا، مقصد ہے کہ اس کے اندر اتنی مسموم ہو چکا تھا کہ جب تک وہ ساری زہر صاف نہ ہو جاتی تو ٹھیک کیسے ہوتا؟ تو تیرے بھائی کا میدا نہیں قبول کر رہا تھا، ورنہ شہد جو ہے الحمدللہ وہ تو شفا ہے۔ تو وہاں بھی آپ نے فرمایا کذب بطن اخیک۔ تو یاد رکھیں کہ صدق کذب ضدین ہیں، صفت اقوال میں بھی آتا ہے، صفت افعال میں بھی آتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تبارک و تعالی نے سچا کر دکھلایا اپنے پیغمبر کے خواب کو۔ یاد رکھیں پیغمبر کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ خواب جو ہیں یہ بھی جزء من النبوت ہے، خواب جو ہیں یہ مبشرات ہوتے ہیں، اور خواب جو ہیں یہ بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کو زیادہ سے زیادہ خواب آتے تھے، اور وہ خواب بالکل ایسے واضح ہوتے تھے جیسے صبح کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری ولادت جو ہے، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وَأَنَا بِشَارَةُ أَخِي عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وَأَنَا رُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ ہَكَذَا يَرَيْنَا، اور اسی طرح انبیاء کی مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ تو خواب جو ہیں وہ بہت زیادہ خواب ہیں، اور خواب جو ہیں یاد رکھو خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں اور خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، کبھی ادغاث بھی ہوتی ہیں، کبھی احلام بھی ہوتے ہیں، کبھی رویا صادقہ بھی ہوتا ہے، کبھی رویا کاذبہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عام طور پہ اگر بندہ صالح ہے، نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اس نے رات کے آخری حصے میں خواب دیکھا ہے اور خواب اس کو اچھی طرح یاد ہے، ایسے خواب عام طور پہ سچے ہوتے ہیں۔ یہ علامت ایک ہے کہ ظہر کو سو گیا خواب نظر آ گیا، ایک آدمی کو ابتدائی رات میں خواب، تو وہ کبھی کبھی ادغاث و احلام بھی ہوتی ہیں کہ سارا دن جن ماحول سے گزرتا ہے وہی باتیں رات کو اس کو خواب میں گویا نظر آتی ہیں۔ اور کبھی خواب شیطانی ہوتے ہیں کہ شیطان آ کے ڈراتا ہے، کبھی سانپ بن گیا ہے، کبھی جانور بن گیا ہے، کبھی کوئی بلا بن گیا ہے۔ اس کا علاج حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا برا خواب دیکھو تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، اور پھر اس خواب کو کسی کو ذکر نہ کرو، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ بتلاؤ ہی نہیں کسی کو میں نے دیکھا ہے، کیا دیکھا، ڈرتے ہو میں نے یہ خبر میں نہیں، بالکل یہ تو بتلانے سے نقصان ہوتا۔ اور کبھی یاد رکھو خواب رحمانی ہوتے ہیں، تو وہ خواب بھی حضور نے فرمایا کہ الرؤیا علی رجل طائر، خواب کی تعبیر ایسے ہوتی ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی چیز رکھی ہو، حرکت کی اور گر گئی۔ تو اگر آپ نے خواب دیکھا ہے
تو لا یذکر الا علی عالم او لبیب، کسی عالم پہ ذکر کرو، کسی عقل والے پہ ذکر کرو تاکہ وہ صحیح تعبیر تمہیں دے دے۔ ہر بندے کو اپنے خواب نہ بتایا کرو، کیونکہ جب وہ تعبیر دیتے ہیں تو کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس کے منہ سے نکلا ہے، تو عالم آدمی تو پھر اچھی تعبیر کرے گا۔ اس لیے خواب جو ہے رحمانی بھی ہوتی ہیں اور لیکن انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ یاد رکھو انبیاء کا خواب بالکل رحمانی ہوتا ہے اور وحی ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا، شیطان تسلط نہیں کر سکتا، تو جب بھی خواب ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا وحی ہو۔ یہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا تھا کہ یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم اس کے بارے میں بتلاؤ تم کیا کہتے ہو۔ تو حضرت اسماعیل چونکہ پیغمبر کی گود میں تربیت پانے والا ہے اور آنے والے دور میں خود بھی نبی بننے والے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں کہ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ مانا کہ پیغمبر کا خواب تو حکم ہے، وہ تو وحی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ عمل کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو حضرت یوسف کا خواب بھی اللہ نے سچا فرما دیا۔ اسی طرح بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی خواب دیکھا، آسمان سے ایک چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور چاند اترتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور چاند اترتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ فذکرت رؤیا لابی، میں نے اپنے ابا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ خواب ذکر کیا، آپ سننے کے بعد خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ فلما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، جب سب میرے آقا رحمت دو عالم بی بی عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے، حضرت ابو بکر آئے اور فرمایا یا بنتا، آپ نے فرمایا میری بیٹی، ھذا اول قمر الذی جاء فی حجرتک، آپ نے فرمایا بیٹی وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا آج پہلا چاند تو تمہارے حجرے میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر دفن ہوئے، اس کے بعد پھر حضرت عمر دفن ہوئے، تو بی بی عائشہ کا خواب جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ تو اسی طرح خواب جو ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب کبھی ظاہر میں کچھ ہوتا ہے لیکن تعبیر میں الٹ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو میرے راستے پہ ذبح کرو۔ اب حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، بیٹے کو سلا دیا، چھری تیز کر لی، گردن پہ بھی رکھ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت سے ایک مینڈا لے کے جاؤ، اسماعیل کو نیچے سے اٹھا لو اور اس کو لٹا دو تاکہ قربانی ہو جائے، میرا پیغمبر سچا ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے خواب سچا کر دیا، اب دیکھیں بیٹا ذبح بھی نہیں ہوا لیکن خواب بھی سچا ہو گیا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسی طرح واقع ہو، جیسے کہ حضور نے خواب دیکھا لیکن اس سال پورا نہیں ہوا، اس کے اگلے سال جا کے پورا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے 40 سال کے بعد اس کی تعبیر آئی ہے،
تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو خواب دیکھیں اس کا انجام فوراً ہو جائے، کبھی دیر سے بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بڑا عجیب خواب آیا، ابو جعفر المنصور بادشاہ گزرا ہے نا، اس نے خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام، اللہ کے فرشتے جو ملک الموت ہیں، فرشتے موکل ہیں موت کے لیے، وہ خواب میں ان کو نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا بھی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہوں۔ اس نے کہا پھر کیسے آئے ہو؟ میرا وقت آ گیا؟ اس نے کہا نہیں آپ کا وقت تو نہیں آیا۔ تو اس نے کہا پھر کتنا دیر ہے میرے وقت میں؟ تو فرشتے نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیا اور چلا گیا اور نیند کھل گئی۔ اب بادشاہ سلامت تو جناب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے مولویوں کو بلایا، مشکل وقت میں تو پھر سب بلاتے ہیں نا مولویوں کو بلاؤ جی، مولویوں کو بلاؤ جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کرو اللہ رحم کرے۔ بہرحال انہوں نے مولوی صاحبان کو بلایا۔ اب مولوی بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں نا، کوئی سرکاری ہوتے ہیں، کوئی درباری ہوتے ہیں، کوئی حلوائی ہوتے ہیں، کوئی فدائی ہوتے ہیں، ہر قسم کے مولوی۔ مولوی بھی تو انسان ہے نا، کوئی فرشتے تو نہیں، ہم میں سے بنتے ہیں نا، جیسے ہم ہوں گے ویسے مولوی ہوں گے۔ تو بعد سے پوچھا کہ بھئی اس نے ایسے اشارہ کر دیا، کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ 5 کا اشارہ جو ہے نا، آپ تو انشاءاللہ 500 سال زندہ رہیں گے۔ خوش آمدی تھا نا بیچارہ۔ اب بادشاہ ناراض ہو گیا، یار 500 سال کے بعد پتہ نہیں مجھے پھر گھسیٹ کے لے جائیں گے، کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ بات تو نہیں بنتی۔ کوئی دوسرا بیٹھا تھا مجھے سوچ نے کہا نہیں جی نہیں، 500 سال کی بات نہیں، 5 سال باقی رہ گئے ہیں آپ کے، بس 5 سال کے بعد آپ گئے۔ کوئی اور مولوی صاحب بیٹھے تھے جلے بھونے، جن کو کوئی وظیفہ شریفہ تنخواہ نہیں ملی ہوگی، پیسے نہیں ملے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب یہ 5 دن مراد ہیں، بس ایک گزر گیا باقی 4 دن ہیں۔ آپ جلدی تیاری شیاری کر لیں، جو خیرات صدقہ کرنا ہے نا، ہم بیٹھے ہیں ہمیں جلدی دے دیں۔ بادشاہ کو تسلی نہیں ہوئی، اور نے کہا یار تم نے کوئی ٹھیک بات بتائی نہیں۔ تو ابو جعفر المنصور نے، بعض روایات میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور بعض کہتے ہیں امام ابو یوسف کے پاس، ایک بات ایک ہی ہے، وہ بھی شاگرد ہے، ان کے پاس انہوں نے اپنا وزیر بھیجا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے اور پریشان ہیں، مہربانی کریں کوئی حل کریں۔ تو امام صاحب تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت مجھے بتلاؤ خواب کیا؟ انہوں نے کہا ایسے خواب میں نے دیکھا ملک الموت کو۔ میں نے کہا ابھی میری موت میں کتنے دن باقی ہیں، کتنی مدت باقی ہے؟ تو اشارہ کر کے غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ اشارے سے معنی یہ ہے کہ فرشتے نے آپ کو بتلایا کہ 5 لا يعلمهن الا اللہ، یہ وہ 5 چیزیں ہیں غیب کی جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں تمہیں، جن کے بارے میں حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 5 لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو غیب ہے، اس کا علم مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب بادشاہ جا کے مطمئن ہوا، کیونکہ جب تعبیر جو ہے وہ صحیح آ جائے سمجھ میں تو پھر اس کے بارے میں تو آدمی کے دل کو لگ جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جب جیل خانے میں بیٹھے تھے تو لوگوں نے 2 دوست آئے ان کے پاس قیدی، انہوں نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے،
مہربانی کر کے ہمیں تعبیر بتلائیں۔ ایک نے کہا کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ کے گلاس بھر بھر کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور ایک نے کہا کہ میرے سر پہ ایک بڑا لگن ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ اور میں یا صاحب السجن ما احدکما فیسقی ربہ خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ مِنْ رَيْسِهِ الطَّيْرُ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، قید کے ساتھیوں، تم نے جو خواب دیکھا ہے، تم میں سے ایک جو ہے جس نے وہ انگور نچوڑے ہیں وہ تو واپس چلا جائے گا، بادشاہ کے ساقی گری کے عہدے پہ بحال ہو جائے گا، اور جو تم نے خواب دیکھا ہے تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور تمہارا گوشت جو ہے وہ جانور کھا جائیں گے۔ تو خواب خواب ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کا خواب، اور پھر سب سے افضل نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ نے ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور نیند سے آپ ایسے خوف سے جلدی جلدی اٹھے اور حضور کے چہرے مبارک پہ تغیر ہے، آپ کے چہرے مبارک پہ حزن ہے۔ بی بی نے عرض کیا خیر ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ جگہ دکھلائی گئی ہے جہاں میرا نواسا حسین شہید ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم۔ اسی طرح حدیث میں ہے، بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بے حد پریشان، آپ کے بالوں پہ مٹی کا اثر ہے، آپ کے کپڑوں پہ مٹی کا اثر ہے، اور آپ چہرہ بھی پریشان ہے، جیسے طویل سفر کر کے آدمی آتا ہے۔ تو میں حیران ہو کے پوچھتی ہوں، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت آنفن، میں ابھی ابھی کرب و بلا سے آ رہا ہوں جہاں حسین شہید ہوا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک واصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک۔ تو خواب جو ہے نا جی، خواب عظیم ہوتے ہیں، جیسے ہجرت کی رات جب میرے مدنی رحمت دو جہاں حضرت ابو بکر کے گھر میں آئے اور آ کے فرمایا ابو بکر مجھے حکم ہو گیا ہجرت کرنے کا، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں نے آپ کو بھی ساتھ لے جانا ہے، تو آپ تیاری کریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو 6 مہینے ہو گئے تیاری کی ہوئی ہے، اور سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی کھلا پلا کے میں نے بڑا تیار کی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے جلدی تیاری کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا تھا۔ تو خواب جو ہے نا یاد رکھو، انبیاء کا خواب تو وحی ہوتا ہے، اور اس کے بعد بندہ جتنا صالح ہوتا ہے اتنا خواب سچا ہوتا ہے۔ اچھا ویسے ہر بندے کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس آیت میں غور کریں، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ یاد رکھو ماضی کا صیغہ ہے، اللہ نے سچا کر دکھلایا، حالانکہ دکھلائیں گے آگے، خواب کے بعد سچا کریں گے نا، لیکن یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اللہ نے سچا کر دکھلایا اپنے پیغمبر کے خواب کو، جو آپ نے ٹھیک ٹھیک خواب دیکھا تھا اللہ نے سچا کر دکھلایا۔ ماضی کا صیغہ ہے، یاد رکھو ماضی کا صیغہ کیوں ہے ہمیشہ یاد۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقام ہیں جہاں صیغہ مضارع کا ہونا چاہیے لیکن ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں غور کیا کریں، پڑھا کریں، ترجمہ دیکھا کریں، سمجھا کریں، کوشش کیا کریں، لیکن ایک تو ترجمہ بھی صحیح عالم کا ہو، اور دوسرا جو سمجھ نہ آئے تو علماء سے رجوع کیا کریں، محض ترجمے پہ گزارا نہ ہو ورنہ بندہ گمراہ ہو جاتا۔
بہت سارے لوگ جو ہے نا جو راستے سے بھٹکے ہیں نا وہ اسی طرح بھٹکے ہیں کہ کتابیں پڑھتے رہے، اسٹڈی کرتے رہے، ترجمہ کرتے رہے، اوپر کسی استاد کا ہاتھ نہیں تھا، یہاں ٹھوکر لگی، دین بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ تو اگر استاد اسی طرح کئی پیر فقیر ہے وہ بھی اسی طرح مرتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ہوتی، ذکر شروع کر دیتے ہیں، لطائف شروع ہو جاتے ہیں، وظائف شروع ہو جاتے ہیں، مراقبات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جناب جہاں موقع ملا شیطان کو اس نے ایک پھٹکی لگائی، سارا ایمان بھی گیا، ولایت بھی گئی، ہر شے گئی، کیوں کسی اللہ والے کا تو ہاتھ ہے نہیں۔ اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ استاد کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا، امام کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی تو باقی کیا ہوگا؟ اللہ نے نمازیں پڑھانی تھی، بس کہہ دیتے اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، کوئی وجہ تو ہے نا کہ اللہ نے امام بنایا کہ نہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پابندی کرو۔ اور فرمایا خبردار امام سے پہلے سجدہ کرو کہ نماز ختم، اتباع کرو، امام کی تابعداری کرو۔ اگر امام سے پہلے سر اٹھاؤ گے سجدے سے، اللہ نے فرمایا، اللہ حضور نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے، کہ امام سے سبقت کرائے۔ امام تو ہوتا اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں بہت ساری جگہ، جیسے اللہ فرماتے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ جنت والوں نے جہنم والوں کو پکارا۔ نادا ماضی کا صیغہ ہے نا، پکارا، کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا۔ اللہ نے جو فرمایا تھا نا کافروں کو جہنم دوں گا، وعدہ سچا ہو گیا۔ تو جنت والوں نے جہنم والوں کو پکارا، ماضی کا، حالانکہ پکاریں گے، سیونادونا، نہ ابھی جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ یعنی جنت جہنم موجود ہے لیکن ابھی تو کوئی جہنم میں جہنمی داخل نہیں ہوا، نہ جنتی جنت میں گیا ہے، وہ تو قیامت میں فیصلے کے بعد داخل ہوں گے۔ لیکن لفظ یہاں چاہیے تھا مضارع کا، سیونادونا، پکاریں گے، لیکن اللہ فرماتی ہے نادا، پکارا۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنمیوں نے جنت والوں کو پکارا، ان افیضوا علینا من الماء، مہربانی کرو کوئی پانی تو پھینک دو ہمیں۔ تو وہ بھی تو پکاریں گے، صحیح نادونا، نادا تو ماضی کا صیغہ ہے۔ اچھا اسی طرح قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کہاں کامیاب؟ یہاں تو موت ہی موت ہے۔ اصل تو یہ مضارع کا صیغہ، سیفلح المؤمنون، قیامت میں مومن کامیاب ہوں گے۔ لیکن ماضی کا صیغہ آ گیا تو یاد رکھو کہ جہاں موقع مضارع کا ہو، صیغہ ماضی کا کلام اللہ میں آ جائے تو معنی ہوتا ہے لتحقق الوقوع، کہ یہ چونکہ اللہ کا فرمان ہے اور حال میں ہونا ہے، گویا ہو گیا، یعنی وہ اتنی پکی بات ہے کہ گویا اللہ نے جو کہہ دیا، تو گویا جنت والے جنت میں پہنچ گئے اور جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے۔ تو اس لیے وہاں ماضی کا صیغہ ہے، اور یہاں بھی چونکہ خواب سچا ہے اس لیے اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اور اس کا کیا کریں؟ اس کو کوئی ہاتھ شاد رکھ دو، بیچارہ غصے میں آئے شاید، کیا کریں ہم؟ چلانے والے غائب ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بیٹھا نہیں جاتا نا، کیڑا ہوتا ہے، وہ کیسے بیٹھے؟ کچھ نہ کہو، بس آرام سے چلتا رہے گا، جب مرضی آئے گی چل پڑے گا، مرضی آئے گی چپ کر جائے گا۔ ادھر یہ فرماتی ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تو یہاں ماضی کا صیغہ اللہ نے فرمایا کیونکہ یہ بھی تحقق الوقوع ہے۔ اور وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، مسجد الحرام انشاء اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ داخل ہوں گے مسجد الحرام میں، اللہ نے چاہا۔ یاد رکھو لَتَدْخُلُنَّ، بعض کہتے ہیں یہاں قسم ہے، یہاں قسم ہے، جملہ قسمیہ ہے، اور اس کے بعد جواب ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ۔ مسجد الحرام یاد رکھو، اس سے پورا مکہ مراد ہے، پورا حرم مراد ہے، کعبہ بھی مسجد الحرام ہے، یہ مسجد بھی مسجد الحرام ہے، اور پورا حد حرم جو ہے سارے کا سارا مسجد الحرام ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد ان کو مسجد الحرام کے قریب آنا بھی بند کر دو، منع کر دیا گیا۔ تو مسجد الحرام سے مراد سارا حد حرم ہے۔ اسی طرح قرآن کہتے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حج قران اور تمتع صرف وہ کر سکتے ہیں جن کا اہل و عیال مسجد الحرام میں نہ رہتا ہو۔ تو اب اہل عیال مسجد الحرام میں تھوڑا رہتا ہے، وہ تو مکے میں رہتا ہے، وہ تو حرم میں رہتا ہے، کوئی مسئلے میں، کوئی جہاد میں، کوئی عزیزیہ میں، کوئی افائر میں، مکے میں کہاں رہتے ہیں؟ مسجد کے اندر تھوڑے بچے رہتے ہیں لوگوں کے، تو سارا مکہ مسجد الحرام۔ اسی طرح فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اسی طرح فرمایا أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ۔ تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضور کا معراج جو ہے وہ دار ام ہانی سے ہوا ہے، تو ام ہانی تو مسجد سے باہر تھی، لیکن مسجد الحرام سے مراد سارا حرم ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور کہیں فرماتی ہیں هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، کہ قربانی کا جانور حج کی بکری کعبے کے اندر ذبح کرو۔ ہم تو مینا میں ذبح کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی پورا مسجد الحرام ہے اور پورا مکہ ہے، تو اس لیے فرمایا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ، انشاء اللہ۔ یاد رکھو علماء کہتے ہیں اللہ نے کیوں کہا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کا حکم تو بندوں کو ہوتا ہے کہ بندہ جب کوئی کام کہے تو کہے انشاءاللہ، اللہ اگر چاہے گا، کیونکہ بندے کو پتہ نہیں نا کہ چاہے گا کہ نہیں، لیکن خدا کیوں کہہ رہا ہے انشاءاللہ؟ خدا کو تو پتہ ہے کہ یہ ہوگا، تو اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشیت کے ساتھ تعلیق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علماء نے بڑے جواب دیے۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ بس لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، آگے یہ کلمہ جو ہے یہ حضور کی طرف سے ہے انشاءاللہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فرشتوں نے کہا انشاءاللہ، یہ فرشتوں کا کلام ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نا یہ اللہ کا کلام ہے، درمیان میں کیسے نبی یا فرشتے کا کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اشارہ ہے اس طرف کہ یاد رکھو مکے والو، اگر اس سال میں نے نبی کو نہیں آنے دیا، یہ تمہاری طاقت نہیں، میری مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس سال ہم نے نہیں آنے دیا، اور اگر اگلے سال ہم لائیں گے تو یہ بھی میری مشیت کے تابع ہوگا، میں چاہتا ہوں تو آئیں گے، میں چاہتا ہوں تو نہیں آئیں گے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ۔ اس وقت آپ کے نہ داخل ہونے پر میری مشیت تھی، اب اس سال میری مشیت کا تقاضا ہے کہ آپ داخل ہوں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کبھی کبھی اللہ ایسا کلام فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو سبق ملے کہ جب میں خدا بھی یہ کہتا ہوں تو تم بندے ہو کے کیسے نہیں کہو گے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو یہ بندوں کو تعلیم ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ تو علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتے ہیں، فرشتوں سے مشورہ لینے کی کیا تعلیم ہے اپنے بندوں کو کہ جب کوئی کام کرو مشورے سے کرو، جب کوئی معاملہ سر انجام فشاورہم فی الامر، میرا مدنی آپ نے جب کوئی اہم کام کرنا ہے اپنے جانثاروں سے صحابہ سے مشورہ کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب فیصلہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ تو اس لیے ہر چیز میں تعلیم ہے۔ فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، میرے مدنی اس حال میں آپ امن میں ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، دشمن خود ہٹ جائیں گے، مشرک مکہ چھوڑ دیں گے، 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، آپ اطمینان سے عمرہ فرمائیں گے، عمرے کرنے کے بعد محلقین رؤوسکم، اور تم میں سے بعض سر پہ اس طرح پھروائیں گے اور بعض بال کٹوائیں گے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو عمرہ کرو یا حج کرو، حلق کرانا افضل ہے کہ اللہ نے حلق کا ذکر پہلے کیا ہے، بال کٹانے والوں کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے۔ فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور اسی لیے میرے مدنی محبوب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حج کے مبارک موقع پہ جب سر پہ اس طرح پھروایا، اس کے بعد دعا مانگی، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے کہا حضور مقصرین جنہوں نے بال کٹائے ہیں ان کے لیے بھی تو دعا فرما دینا، سب نے تو اس طرح نہیں پھروایا ہے نا۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے کہا حضور اللہم اغفر للمحلقین، 3 دفعہ حضور نے دعا فرمائی جنہوں نے سر منڈایا ہے، 4تھی دفعہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، اور جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر بندہ 3 بال بھی کاٹ لے یا 3 بال اکھاڑ لے یا 3 بالوں کو آگ لگا دے جلا ڈالے تو عمرے سے نکل جاتا ہے۔ ان کا ایک قول ہے، لوگوں نے جان چھڑا لی ہے کہ ٹک لگاؤ ٹک لگاؤ، وہ بھی ایک قول ہے کہ بھی اگر ایسا کرے تو عمرے سے نکل جائے گا، دم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں مقصرین، بال کٹانے والوں میں تو آ گیا نا، چاہے 3 کٹائے یا 3000 بال کٹائے تو کٹوانے والوں میں تو ہے نا، تو جب کٹانے والوں میں ہو گیا ہے تو اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ ایسا کرو، مسئلہ سمجھا کرو، یعنی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، اس کا معنی یہ تھوڑا تھا کہ بیٹھ کے پڑھو۔ وہ تو ایک گنجائش بتا رہے ہیں کہ بھی اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا اس نے 3 بال کٹائے تو وہ کہتے ہیں دم نہیں پڑے گی، مقصرین میں تو آ گیا ہے۔ باقی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں بالکل نہیں، یا سر منڈوائے یا پورے سر کے بال کٹوائے اور کم از کم 1/4 حصہ بال کٹ جائیں۔ اچھا امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ نے فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایسے 3 انگلیاں بھی رکھ دیں تو مسح ہو گیا، تو جب 3 بالوں پہ ہاتھ رکھنے سے مسح ہو جاتا ہے، 3 بال کٹانے سے مقصرین میں بھی آ جاتا ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں لفظ مقصرین جو ہے وہ عام ہے، اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ سارے بال کٹوائے کہ آدھے کٹوائے کہ چوتھا حصہ کٹوائے کہ 4 کٹوائے۔ امام شافعی کی یہ دلیل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وہاں تو با ہے اور حرف با تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یہاں کون سی با ہے؟ ہم نے کہا امام شافعی صاحب کا استدلال جو ہے وہ تو وہاں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں تو ہے مقصرین رؤوسکم، یہاں تو با نہیں ہے۔
ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس پیغمبر پہ یہ قرآن اترا ہے انہوں نے 3 بال کٹائے ہیں کہ سارے سر کے بال کٹائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کس کے عمل کو ہم نمونہ کس کو دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا حضور نے جب اس طرح پھرایا سارے سر پہ پھرایا ہے کہ 4 حصے کیا ہے، یا بال کٹائے ہیں اور حضرت معاویہ کاٹنے والے ہیں، سارے سر کے بال کٹوائے ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیں سب سے افضل جو ہے وہ سر کا مڈانا ہے، اور بال کٹوانا بھی جائز ہے، لیکن اگر اتنا بال ہے تو 1/4 حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ اچھا، بعض علماء نے ایک رستہ بھی رکھا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا شوق ہوتا ہے بال رکھنے کا، ان کے لیے ایک راستہ بھی رکھا ہے علماء نے۔ لوگ ہوتے ہیں بڑی شوق سے بال بناتے ہیں اور 4 سال محنت کرتے ہیں اب کٹ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ بالوں کو کنگھی دے دے، آخر میں لے کے اس کا سرا جو ہے نا اتنا اتنا سارے بالوں کا کاٹ دے، تو ہر بال بھی کٹ جائے گا اور دم بھی نہیں پڑے گی، اور اس کے فیشن میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ اگر ½ سینٹی میٹر کٹ گیا تو کیا ہو گیا، کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کٹوایا ہے کہ نہیں کٹوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری کنگھی دینے کے بعد، اور یہی عورت کے لیے حکم ہے، یہ میری بہنیں جو کرتی ہیں نا یوں بال پکڑ لیے اور یوں پکڑ لیے تو حرام ہے، ناجائز ہے، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ بالوں کو اپنی آخری حد پر لے جائیں، جہاں انتہا ہو جائے وہاں پور کے برابر بال کاٹ دیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ بال یوں پکڑ لو اور بال یوں پکڑ لو، سارے بالوں کا کٹنا ضروری ہے تاکہ ان کے لیے بھی وہ تقصیر کا حکم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آمنین محلقین رؤوسکم فمقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اب یاد رکھیں ہاں 2 لفظ آ گئے۔ پہلا لفظ کیا تھا کہ جب آپ داخل ہوں گے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین، امن سے۔ تو جب آمنین آ گیا تو پھر لا تخافون کا کیا معنی؟ یاد رکھو قرآن میں لفظ آ گیا کہ آپ جب داخل ہوں گے تو آپ امن سے ہوں گے، تو معنی امن کا معنی یہی ہوتا ہے جب خوف نہ ہو۔ اب قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ لا تخافون، تم کو ڈر کوئی نہیں ہوگا، وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں آمنین، تو پھر دوبارہ تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ بات کو سمجھیں، سوال کو سمجھیں۔ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اب لا تخافون کا تکرار کیوں ہے؟ آمنین تو پہلے موجود ہے۔ علماء نے فرمایا 2 کیفیتیں ہیں۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ جب آپ داخل ہوں گے تو امن والے ہوں گے، اور جب آپ مکے سے باہر پھر مدینے جائیں گے پھر بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ چلو عمرہ تو کرنے دیں پھر پیچھے سے شب خون مار دیں، نہ داخل ہونے میں ڈر ہوگا نہ نکلنے میں ڈر ہوگا، ہر حال میں آپ جو ہے امن کی کیفیت میں ہوں گے، تو لہذا تکرار نہ رہا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین۔ میرا مدنی اب بھی آپ امن سے داخل ہوں گے، اور آج کے بعد خوف ختم، کفر کی طاقت کو ہم مٹا ڈالیں گے۔ اس کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوں گے تو مکے کے فاتح بن کے داخل ہوں گے، پھر بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو دونوں کیفیتوں کا اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ جانتے جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں پتہ نہیں تھا نا کہ صلح میں کیا فائدہ ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ حدیبیہ میں جو صلح ہوئی ہے اس کا کیا مطلب، آپ نہیں جانتے تھے، ہم جانتے تھے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قریبا، اور اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے ایک قریبی فتح کا بھی انتظام کر دیا ہے کہ میرا محبوب جو تیرے صحابی تیرے پروانے ہر امتحان میں سچے اترے ہیں، ان کے لیے ہم نے خیبر کی غنیمت اور فتح کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ اب آپ فتح کے لیے نکلیں، آپ خیبر کے لیے نکلیں، اور صرف ان میں وہی لوگ شریک ہوں گے جو حدیبیہ میں شریک تھے۔ یہ ساری چیزیں میں جانتا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا نا،
اس لیے ہم نے آپ کو 1 سال روک دیا ہے اور پھر اگلے سال ہم نے آپ کو آنے دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یاد رکھیں یہ اللہ وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو حق کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ کے دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دیں۔ کیا معنی؟ اشارہ ہے کہ کافر کہتے تھے نا کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھو، اللہ نے فرمایا وہ میرا رسول ہے، ہم بتلاتے ہیں، وہ تم نہ مانو، کفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے، تم اگر نہیں مانو گے تو کیا ہو گیا، تمہارے نہ ماننے سے کیا بگڑ جائے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور ایسا دین دے کے بھیجا ہے، یہ نہیں کہ فقط نمازیں پڑھ لو، گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو، نانا لیظہرہ علی الدین، تاکہ اللہ آپ کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے، سارے دین ختم ہو جائیں گے، صرف دین اسلام ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اور یاد رکھو دین میرے مدنی کے زمانے میں غالب آنا شروع ہو گیا۔ ایک وقت وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ اسپانیہ سے لے کر سجستان اور تاجکستان اور آذرستان اور سمرقند و بخارا تک اسلام کا پرچم لہرا گیا، سب قوتیں سب سپر طاقتیں مٹ گئیں۔ اور آگے بھی یاد رکھو وہ وقت بھی آنے والا ہے جب حضرت مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام، اور پھر بھی ساری طاقتیں مٹ جائیں گی، صرف اسلام کا دین غالب ہوگا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے فرمایا تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن میری گواہی کافی ہے، جس کا میں گواہ ہوں اسے اور گواہی کی کیا ضرورت ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کہتے ہیں جی کہ میدان حشر کہاں ہوگا؟ شام میں ہوگا، آپ نے جانا ہے؟ فکر نہ کرو حضرت، وہاں پہنچا دیں گے، آپ کوئی فکر نہ کرو، پیچھے آگ لگی ہوگی اور آپ آگے دوڑ رہے ہوں گے، ٹھیک مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ اور دنیا میں اپنے عمل کی فکر کرو، آپس میں اربع سے پہلے لوگ، مجھے نہیں سمجھا آپ نے کیا پوچھا، آپس میں پتہ کیا آپس میں؟ اچھا ائمہ اربع، ائمہ اربع عین سے ہوتا ہے، اربع تو نہیں ہوتا نا، خدا کا خوف کرو۔ جب یہ لکھنا نہیں آتا مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ ائمہ اربع جو ہیں یاد رکھو وہ تو خیر القرون کے زمانے میں ہیں نا، پہلے حضور موجود ہیں، پھر صحابہ ہیں، تابعین ہیں، پھر ائمہ ہیں، تو اسی طرح عمل چلتا آ رہا ہے۔ پہلے صحابہ کا فتویٰ چلتا تھا، پھر تابعین کا فتویٰ چلتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت زید ابن ثابت تھے، معاذ ابن جبل تھے، ابی موسیٰ اشعری تھے، ان لوگوں کا فتویٰ تھا۔ اور اس کے بعد پھر تابعین کا دور آیا، اور تابعین کے دور میں ائمہ اربع کا جو دور آتا گیا تو فقہ اور فتاوی مرتب ہوتے گئے، مدون ہوتے گئے۔ پہلے صحابہ کا فتویٰ چلتا تھا، ساری دنیا صحابہ کے اس فتوے پہ عمل کرتی تھی، اور اصحاب فتویٰ تو 7-8 صحابی تھے صرف۔ کہتے تھے کہ حضور نے اپنی زندگی میں رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ تو فرماتے ہیں کہ پڑھی ہے، پتہ نہیں تم مانو نہ مانو۔
وہ تو فرماتے ہیں جو اتنا بڑا صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عبداللہ جو تم کہہ دو میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور ما سوا تکبیر تحریمہ کے رفع یدین نہیں کیا، اور یہ بھی فرمایا میں وہ نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں جو حضور نے پڑھی ہے۔ اور اس زمانے میں فرما رہے ہیں جب 4000 محدث موجود ہے کوفے میں، اس زمانے میں فرما رہے ہیں جب 400 فقیہ موجود ہے کوفے میں، اس زمانے میں فرما رہے ہیں جب 1500 صحابی محمد مصطفیٰ کا موجود ہے کوفے میں، ان کو تو تکلیف نہیں ہوئی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم تو کبھی اعتراض نہیں کرتے، تم کیوں یہی مسئلے رہ گئے امت کو لڑانے کے لیے؟ باقی یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی یا سیدھا صاف کرنا پڑے گا، کیا ہے اس پہ ہر وقت امت کو بس اسی مسئلے پر لڑاتے رہتے ہو؟ آمین زور سے کہو، رفع یدین کرو نہ کرو، ہاتھ باندھو نہ باندھو، ٹانگیں کتنے انچ کھلی رکھو، کیا ہے؟ امت کو ملانے کا زمانہ ہے کہ امت کو لڑانے کا زمانہ ہے؟ حضور کی حیات مبارک سے لے کر 1200 سال تک مجھے ایک کتاب دکھا دو کہ ان مسئلے پہ کبھی مناظرہ ہوا ہو۔ اگر کوئی اختلاف تھا صحابہ میں، ہو گیا، کوئی بات نہیں، ایک علمی اختلاف ہے، کسی نے کسی کو گمراہ نہیں کہا، کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، کسی نے کسی کو نہیں کہا کہ تمہاری نمازیں باطل ہیں، کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو 1200 سال کے بعد ہماری بدقسمتی سے جب انگریز کا زمانہ آیا، انگریز کا دور آیا، اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے ڈیوائڈ ڈاؤن رول پہ عمل کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، یہ لڑتے رہیں، مرتے رہیں اور ہم آرام سے رہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں تو وہ کافر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ حضور نے سنگے سر نماز نہیں پڑھی ہے، حضور ہمیشہ پگڑی پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ نہیں، مجھے آپ آخر یہ بتائیں کہ ان مسائل سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ چلو ایک آدمی نے بغیر سر کے کپڑے کے پڑھ لی، اللہ قبول فرمائے، اور سنت ثابتہ یہ ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ پگڑی مبارک کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور نیچے ٹوپی مبارک ہوتی تھی، اوپر پگڑی مبارک ہوتی تھی۔ اچھا، کوئی ٹوپی سے پڑھ لیتا ہے، کوئی رومال سے پڑھ لیتا ہے، اللہ سب کی قبول فرمائے، تم نے اس کو مسئلہ کیوں بنا دیا ہے؟ دکھ اس بات کا ہے کہ چلو ایک آدمی ہے بیچارہ، اس کو فیشن کا شوق ہے، وہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ بھئی کافر بھی راضی رہیں، مسلمان بھی راضی رہیں، نماز بھی پڑھ لیتا ہے لیکن بال انگریزوں والے رکھتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، حضور کا عاشق بھی بنتا ہے، میلاد کے جلوس میں بھی جاتا ہے، داڑھی بھی مڈاتا ہے، دونوں کو خوش کر رہا ہے، نبی بھی خوش، شیطان بھی خوش۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ میں منافق بن کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں، نہ نبی کا رہا نہ شیطان کا رہا۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، اسی لیے بزرگ کہتے تھے کہ ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو ابو جہل کا ہو۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیرا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ داڑھی بھی منڈوا لی اور یا رسول اللہ کملی والا قربان، جان قربان، لیکن بال انگریز کے بالے رکھنے ہیں۔ میری قبلہ ساری آل اولاد بھی قربان ہے لیکن سر پہ کپڑا رکھتا ہوں، درد ہوتا ہے، قبلہ نماز سر ننگا پڑھوں گا۔ کیا ہے، کیا دین ہے؟ کیوں ڈرامہ بنا رکھا ہے؟ کیوں مذاق بنا دیا ہے دین کو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، باقی نماز ہے انشاءاللہ اللہ سب کی قبول فرمائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کسی کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ نمازی کے سامنے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ اسلامی بینکنگ میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر اسلامی بینکوں کو تم سپورٹ نہیں کرو گے تو پھر یہودیوں کے بینک قائم رہیں گے۔
تمہاری مرضی ہے، ان کو سپورٹ کرو گے تو یہ پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، کوئی غلطیاں ہوں گی تو اصلاح کر لیں گے، لیکن جب تم ان کو چلنے ہی نہیں دو گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر یہودی بینکوں پہ سے گزارا کرو۔ کہتے جی کہ ماہانہ میرا بھائی دیکھو، اگر انہوں نے نظام مزاربت بنایا ہے، مشارکت بنایا ہے، مرابحت بنایا ہے، اسلامی بینک والے بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ، تقریباً میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ 80% کے قریب تو اسلام کے قریب آ گئے ہیں، 20% غلطیاں ابھی ان میں بھی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہم بائیکاٹ کر دیں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر وہی یہودی والا بینک ٹھیک ہے۔ میری چائے کی پیالی میں مکھی پڑ گئی تو مجھے بلا لیتے، میں نکال دیتا۔ اب بتاؤ اس کا میں کیا علاج کروں؟ لوگ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا بھائی سنت یہ ہے کہ مکھی پڑ جائے تو اس کو ڈبو دو اور پھینک دو، بس۔ میرے 5 بھائی بے گناہ کیس میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائے، اللہ ہر دین والے جو تیرے دین پہ قید ہیں سب کی مدد فرما۔ پلاٹ جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر پلاٹ تم نے بیچنے کے لیے رکھا ہے تو ہر سال کی ویلیو کے مطابق ریٹ لگا کے زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر پلاٹ تم نے اپنا گھر بنانا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کر دو یا اللہ اس کو ثواب عطا فرما، ایک وقت میں ایک کے لیے ایک۔ یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج ہے، ماجود نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ میری کو برادری ہے ان سے، میں ملا تھا ان کو، مجھے کیا پتا کہاں ہے۔ دل کرنین نے ان کو بند کیا ہوا ہے کسی غار پہاڑوں میں، پڑے ہیں، اللہ عالم کہاں ہے۔ نہ تمہیں کیا فکر ہے ان کا، اپنی فکر کرو۔ یاجوج ماجوج کا کیا، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، نکلیں گے۔ دنیا میں کتنے امام آئے ہیں، امام سے مراد جو ہیں اگر تو خلفاء ہیں تو حضور پاک کی خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے حضرت حسن تک ہے، باقی ائمہ فقہا جو ہیں وہ 4 ہیں۔ دجال کب آئے گا تمہیں انتظار ہے، اس کا ملنا ہے، اس کو آئے گا، لیکن ابھی دیر ہے، فکر نہ کرو، ابھی اور چھوٹے چھوٹے دجال بہت آئے ہوئے ہیں۔ میں بینک کی لائبریری میں کام کرتا ہوں، تنخواہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، تنخواہ تو بینک والے کی بھی جائز ہے، لیکن کوشش کرے کہ ان اداروں میں کام نہ کرے۔ اگر ایک آدمی نے وضو کرنے کے بعد اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو اہل حدیث علماء کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، احناف کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسے مسئلے میں احتیاط کیا کرو کہ نہ لگایا کرو۔ کسی کے نزدیک تو وضو خراب ہو گیا نا، نماز میں شک پڑ گیا نا بلا وجہ۔ ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا تکلیف ہے۔ نماز جنازہ میں جو لوگ امام کے آگے کھڑے ہوتے ہیں بالکل نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ بے حیائی والے سوال لکھتے ہیں ان کا جواب نہ دیا کریں۔ اب پرچی پڑھ کے میں پھینک دوں گا، پھر کہیں گے دیکھا مولوی جناب جواب آتا تو دیتا نا۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری۔ جواب دیں تو برا ہے، نہ دیں ہو جی دیکھا پی گیا نا جواب مارا، اور جی آتا ہی نہیں تھا مولوی صاحب کو، آتا تو بولتے نا، بولتی بند کر دی ہم نے۔ ہمیں جناب تمہارے ہر سوال کا جواب موجود ہے، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ قسمت سے تمہیں مولوی بھی بلوچ ٹکرا ہے نا۔ کہتے جی کہ لوگ جو ہیں لائن لگا کے بوسہ دیتے ہیں، وقت بہت لگتا ہے تو نہ کھڑا کریں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ لائن لگو؟ نہ لگو، بوسہ دینا سنت ہے، اشارہ کر لو وہی ثواب ہے۔
اگر کوئی آدمی طواف کے چکر حتیم کے اندر سے نکل جائے طواف نہیں ہوگا۔ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیال آتے ہیں، یہ ایمان کی دلیل ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ علاج یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو ہر حرف پہ غور کرو۔ مثلا سجدے میں جا رہے ہو سبحان ربی الاعلی، ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ رکوع میں ہو تو سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ جب ان پہ غور کرو گے انشاءاللہ پھر وسوسے سے نہیں آئیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین في كل مكان، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔